یہ آخری سوال تھا حضور. اچھا، یہ آج کی مجلس چھوٹی ہو گئی ہے کچھ آپ کے اندازے سے، پہلی مجلسیں اندازے سے لمبی ہوا کرتی تھیں. حضور سوال تو تقریباً 10 تھے. ہاں جی. آج بھی اگر کوئی مہمان دیر سے پہنچے ہوں اور سوال کرنا چاہیں، اچھا آپ یہی بات لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو میری طرف سے اجازت نہیں، دعوت ہے. جو تکلیف کا، ہاں تشریف لائیے، جو تکلیف کر کے دور دور سے آئے ہیں ان کا یہ حق تو نہیں چھین سکتے. جب وقت بھی موجود ہے تو کیوں نہ دیں آخر ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام رحمۃ اللہ. افتخار احمد جی جی، لاس اینجلس. حضور میں کافی عرصے سے ڈاکٹر افتخار احمد. جی جی حضور، کافی عرصے سے یہ سوچ رہا تھا سوال کرنے کا، تو آج موقع مل گیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب فلاسفی آف ٹیچنگز آف اسلام میں حضور نطفہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے متعلق میری کلیریفیکیشن نہیں ہے whether that refers only because in the translations, I'm sorry I go to translations میں اس کو choose your language however you can express yourself better, use that language. تو نطفے کی تعریف میں اردو میں آپ کا اچھا والا بول رہے ہیں. جی، نطفے کی تعریف میں وہ سپرم کے ساتھ زیادہ اس کو مشابہت دی گئی ہے. میں قرآنک ریفرنس سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ نطفہ ایمبریو کو کہتے ہیں یا صرف سپرم کو. میں کہتا ہوں جزاک اللہ. نطفے کی حالت وہ دو خلیے ہیں، یعنی سیلز، جو عورت کا اووم کہلاتا ہے اور مرد کا سپرم کہلاتا ہے. یہ دونوں نطفے ہیں اور ان کے ملنے سے پھر ایمبریو پیدا ہوتا ہے. سمجھے؟ تو ایمبریونک سٹیج کمز آفٹر ورڈس. پہلی جو سٹیج ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نطفے سے ہم نے مضغہ بنا دیا، پھر علقہ بنایا. تو وہ جو بھی تبدیلیاں ہیں قرآن کریم نے بالکل ایگزیکٹلی جو سائنٹیفکلی یونیورسلی سائنٹیفکلی ایکسیپٹڈ فیزز ہیں ان کو قرآن کریم نے بیان فرما دیا کہ پہلے اس کی حالت نطفے کی تھی، پھر وہ ایک لوتھڑا سا بنا جو نان کیا کہیں گے، وہ ایسی حالت تھی جو پوری طرح ڈیفائن نہیں ہو سکتی. پھر اس نے ڈیفینیشن اختیار کرنا شروع کی اور وہ ترقی کرتے کرتے پھر لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد ہڈیاں، پھر اس کے اوپر گوشت پہنایا گیا اور پھر آخر اس میں وہ روح ڈالی گئی جو بچے کی زندگی کی ضامن ہو جاتی ہے. اس لیے پہلی سٹیج سے زندگی کی نفی نہیں فرمائی گئی، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں روح، اس کا بعد میں ذکر آتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھر جب ابورٹ ہو اس سٹیج پر تو اس کے زندہ رہنے کا امکان موجود ہے. قرآن کریم کی یہ تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، انہیں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع میں جو زندگی کی شکل ہے انسان کی، اس میں ابھی وہ انفرادی آزاد روح پیدا نہیں ہوئی ہوتی جس پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ بچہ اب پیدا ہو تو اپنے شعور کو پا سکتا ہے. فرمایا اتنی دیر کے بعد جو غالباً 3 مہینے کچھ بنتے ہیں، مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں ہے، کیونکہ کتنے ہفتے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 120 دن، وہی 3 مہینے نہ 4 مہینے، ہاں 120 دن کا ذکر ہے. 4 مہینے کا عرصہ بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو، وہ پھر اس میں روح پھونکتے ہیں. اب یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے اس حصے کا، یہ ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ 4 مہینے سے پہلے کا جو حمل ہے اس میں اس کے زندہ بچنے کا سوال ہی نہیں. اس کے بعد امکان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو آگے بڑھے گا اس کا امکان زیادہ ہوتا چلا جائے گا. تو پہلی سٹیج جس میں بچہ اگر پیدا ہو تو زندہ رہ سکتا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی سے روشنی پا کر بیان فرمائی.
اور اس سے جو مغربی سائنسدان جو اس موضوع کے ماہر ہیں ان میں سے بعض اتنا متاثر ہوئے کہ کینیڈا کا جو گائنوکالوجسٹ ہے یا اسی مضمون سے تعلق رکھنے والا پروفیسر ہے، اس نے ایک بہت زبردست آرٹیکل لکھا ہے اس پر. اس نے کہا یہ حدیث دیکھ کر اور قرآن کا بیان دیکھ کر تو میں دنگ رہ گیا ہوں. اس زمانے میں پیٹ کی سرجری اور بچے کی مختلف حالتیں، جنین کی حالتیں معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، اور خصوصیت سے یہ بات کہہ دینا کہ 120 دنوں کے بعد وہ زندگی اترے گی اس کے اندر، یہ ایک ایسی بات ہے جو اس زمانے کے انسان سے تو درکنار ہمارے عرصے سے کچھ پہلے تک کے انسان کے لیے کہنی ممکن نہیں تھی. تو یہ ہے وہ اصل مضمون، نطفے والا اور پھر اس کے بعد مضغہ، علقہ وغیرہ وغیرہ.